لوگوں کی باتوں کا یہ دکھ تھا. میرے پیرنٹس سے کہتے تھے کہ اس کو ایسا کریں کہ آپ آئسولیٹ کر دیں, کسی ایک کمرے میں رکھ چھوڑ دیں, اس کو بند کر دیں, بہن بھائیوں سے علیحدہ کر دیں, ایون دو کہ اس کے جو کھانے کے برتن ہیں وہ بھی علیحدہ کر دیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری. آج کی موٹیویشنل سٹوری جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس میں آپ کی ملاقات کروائیں گے 29 سالہ نمرہ سے, جو بہت ہی باہمت لڑکی ہے. پیدا ہونے کے 10 ماہ بعد ہی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ان کی گروتھ نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ بھی نہیں بڑھ سکی. اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر رہ گئی, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنی اسٹڈی کو جاری کیا. یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی سے انہوں نے ماسٹرز کیا IT میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پینٹنگ بہت زبردست کرتی ہیں. ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے. یہ کس طرح ہوا, کب ہوا اور شروع میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی, جب میں پیدا ہوئی تھی تو بالکل ایک نارمل جو تھی وہ میری برتھ تھی, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا تو میری ہائٹ جو تھی وہ نارمل بچوں سے زیادہ تھی. تو امی نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا کہ یہ ہائٹ زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تو ہم کچھ بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ کیا ایشو ہے. تو جیسے ہی 10 ماہ گزرے تو 10 ماہ کے بعد سڈنلی امی نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا, تو وہاں سے وہ امی نے نیچے جھکی ہیں, مجھے اٹھا کے ہی وہ مجھے نیچے جھکی ہیں کچھ چیز پکڑنے کے لیے. رائٹ ٹانگ تھی وہ فریکچر ہو گئی تھی, تو اس کی آواز امی نے خود سنی. جیسے وہ اس طرح امی کہتی ہے مجھے فیل ہوا تھا جیسے کہ کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے. تو وہ پھر ایک دم سے میں رونے لگ گئی. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو فریکچر ہوا ہے. تو وہ جیسے ہی کروا کے پھر آئے تو پھر 2-4 دن بعد پھر سے فریکچر ہو گیا. تو یہ کہ 10 سال تک پھر مجھے کنٹینیوسلی فریکچرز ہوتے رہے, اور راؤنڈ اباؤٹ کوئی 37 فریکچرز ہو چکے ہیں مجھے. اسٹارٹنگ میں تو بہت تکلیف دہ بات تھی, دکھ ہوتا تھا کہ مطلب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں ایسا بنایا. یہ تو دکھ تھا ہی, لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کی باتوں کا یہ دکھ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ امی سے, میرے پیرنٹس سے کہتے تھے کہ اس کو ایسا کریں کہ آپ آئسولیٹ کر دیں, کسی ایک کمرے میں رکھ چھوڑ دیں, اس کو بند کر دیں, بہن بھائیوں سے علیحدہ کر دیں, ایون دو کہ اس کے جو کھانے کے برتن ہیں وہ بھی علیحدہ کر دیں. کس طرح پھر اتنا حوصلہ آپ کو ملا, کن کی سپورٹ سے آپ نے پھر ایجوکیشن اپنی شروع کی, کیا سوچا اور IT کو کس طرح آپ نے منتخب کیا اس فیلڈ کو؟ اسٹارٹ تو میں نے یہ تھا کہ میں پڑھتی ہی نہیں تھی, میں صرف ایک کمرے تک ہی میں دور تھی. تو میں نے یہی امی سے کہا کہ ہم کسی معجزے کا تو انتظار نہیں کر سکتے, تو مجھے یہ ہے کہ مجھے اسٹڈی کرنی ہے. تو میری بھی خواہش تھی کہ میرے پاس بھی بیگز ہوں, پینسلز ہوں, یہ چیزیں ہوں. تو تب سے پھر میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی. تو IT کی فیلڈ کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ یہ جیسے میری ڈسیبلٹی ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھ کے ہی میں کام کر سکتی ہوں, تو IT مجھے بیسٹ آپشن لگی. پینٹنگ کا شوق کس طرح ہوا اور یہ کب شروع کی؟ پینٹنگ کا شوق جو ہے وہ مجھے بچپن سے ہی ہے. مجھے رنگ بڑے اچھے لگتے تھے, تو رنگوں سے کھیلنا یا باتیں کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. جب بھی میں سیڈ ہوتی تھی تو میں انہی کلر سے کچھ نہ کچھ پینٹ کرنے لگتی تھی, کچھ بنانا شروع ہو جاتی تھی. کتنے بہن بھائی ہیں اور والدین آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی ہیں میرے سے بڑے, اور ایک بڑی میری سسٹر ہیں. والدین جو ہیں وہ اگر والدین نہ ہوتے تو میں آج تک یہاں پہ نہ ہوتی. میں اللہ کے بعد اگر میں کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں, اور میں الفاظوں میں بھی نہیں کر سکتی کہ جتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے, جتنا وہ مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں, جتنا انہوں نے مجھے اسٹینڈ کیا, پڑھا دیا, سب کچھ ہے. ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو آپ کے بارے میں آپ کے والدین کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیں, آپ کے برتن الگ کر دیں, کیا کہنا چاہیں گی ان کو؟ میسیج یہی دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر دیکھیں گے کوئی بچہ ایسا ہے کسی کا, تو اس کو اپنے الفاظوں سے آپ اس کو دکھ نہ پہنچائیں. اگر آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے کم سے کم الفاظ اچھے استعمال کر لیں. اسی طرح کے بچے جنہوں نے آپ کی طرح زندگی گزاری ہے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی, کس طرح ان کی ہمت بڑھائیں گی, کیا ان کو میسیج دیں گی کہ وہ بھی آپ کی طرح اسٹڈی کریں اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں؟ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان اپنے بارے میں خود نہیں سوچے گا نا, تو کوئی دوسرا بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا. تو جو میری طرح ہے اسپیشل پرسن ہے, جو جن کے موبلٹی کے ایشوز ہیں,
کسی بھی کائنڈ آف ڈسیبلٹی ہیں تو یہ کہ ہمت کریں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہیلا کرو تو میں بس ہیلا کرتا ہوں. پراپر اگر قدم نہیں بھی اٹھایا تھا تو چلیں گھسیٹنا ہی شروع کر دیں تو آپ منزل تک ضرور پہنچیں گے. نیکسٹ کیا گولز ہیں آپ کے؟ پینٹنگ تو جو ہے وہ تو میری ہابی ہے, وہ تو میں ساتھ ساتھ کرتی ہی رہوں گی, لیکن میرا جو مشن ہے یا جو میں چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں ہی اپنا نام بناؤں. اور میں نے کافی انٹرویوز میں نے دیے ہیں, لیکن وہ بیریئرس کی وجہ سے میں 1.5 سال سے میں جاب نہیں کر سکی. تو میں یہ مطلب کہ ارادہ ہے کہ میں اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ اوپن کروں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. جی ہمارے ساتھ ہماری بہن نمرہ موجود ہیں اور ان کی کہانی آپ نے انہی کی زبانی سنی کہ خود پہ یقین کریں اور لوگوں کی باتیں نہ سنیں, کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کا بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور کس طرح آپ کو دنیا میں رکھتے ہیں. لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے, مایوس نہ ہو, اپنے پہ یقین کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اسی کے ساتھ آپ نے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.